الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر بڑی 11ویں شریف حضور غوث پاک شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پر انوار ہے، جسے ہم عام طور پر 11ویں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، مشہور ہے 11ویں شریف کے حوالے سے۔ آج ہم ان کی شان میں سیرت کے اندر کچھ گفتگو کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وراء الورا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا جس قدر میری انبیاء کرام کے اندر اس قدر میں سردار ہوں تمام انبیاء کا، وہ اولیاء اللہ کا سردار ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور باپ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا، تو اسی وقت کوئی دوست اپنے دوست کا نہ ہوگا، کوئی یار اپنے یار کا نہ ہوگا، کوئی ساتھی اپنے ساتھ دینے والے کا نہ ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہاں صرف ایک ہے جو اس وقت ان کا ساتھ برقرار رہے گا۔ تو رب کریم نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وہ کون لوگ ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو ولی لوگ ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اور انہیں کسی چیز کے اندر کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ رب کریم نے انہیں نہ خوف ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا تھا۔ وہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں، متقین ہیں، جو اس وقت ہر کسی کا یعنی کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، لیکن قرب قیامت کے اندر اگر ہوگا تو دوست وہ ہوگا جو متقین ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی اختیار کرتا ہوگا، اس وقت اس کی دوستی کام آئے گی قرب قیامت کے اندر۔ تو وہ کون تھے؟ اولیاء اللہ تھے، جو بزرگان دین تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت سید ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی اس قدر تھا، زہد و تقوی اس قدر تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سیرت غوث اعظم کے اندر ایک مولانا نے رسالہ لکھا ہے، دیپال پور کے رہنے والے ہیں، مولانا امجد علی نوری اس کا نام ہے۔ اس رسالے کے اندر تحریر فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کے حوالے سے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر جلوہ گر تھے، وہاں پر تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کئی دنوں سے آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ بھوک کی اس قدر شدت تھی، اس قدر یعنی کہ بھوک لگی ہوئی تھی کہ اس دریا کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھوک اس قدر تھی کہ آپ نے اس سیب کو اٹھایا، اسے تناول فرمانا شروع کر دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اسے تناول کیا، کرنے کے بعد خوف خدا دل کے اندر پیدا ہو گیا اور یہ سوچا کہ آیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا میرے اوپر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب یہ خوف دل کے اندر خیال آیا، خیال آنے کے بعد آپ نے سوچا کہ چلتے ہیں اس کے مالک کے پاس، وہاں جا کر معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے بغیر اجازت کے۔ لیکن آج ہم اپنے اندر جھانکے کہ ہم کتنا چوریاں کرتے ہیں، کتنا غلط کام کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنا معاوضہ کیا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، دیکھا ہے؟ لیکن نہیں، اگر ہم دیکھیں گے تو پھر اس قدر ہی ہوگا کہ آپ کا ہر قدم قرآن و حدیث کے مطابق ہی اٹھے گا۔ جو اولیاء اللہ نے ہمارے لیے یہ سیرت کو چھوڑا ہے کہ صرف ایک سیب دریا کے اندر بہتا ہوا آ رہا ہے، لیکن دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، میں رب کریم انہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ لیکن اولیاء اللہ کا معمول یہ نہیں،
یعنی کہ ان کا یہ رہا کہ انہوں نے صرف سیب کھایا بغیر مالک کی اجازت سے، دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا۔ فرمایا کہ چلتے ہیں، یہ کہاں سے چلتا ہوا آ رہا تھا؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرف چل دیے جہاں سے پانی آ رہا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے سیبوں کا، اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں اس دریا کے اندر لٹکی ہوئی ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہیں سے سیب ٹوٹ کر آ رہا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اندر تشریف لے گئے، آگے بھی ایک مرد مجاہد تھا، وہ بھی حضور کے خاندان میں سے تھا، حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا نام تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد تمام ماجرا سنانے کے بعد فرمایا کہ حضور میں نے اس قدر کر لیا، آپ کی بغیر اجازت سے میں نے اس سیب کو تناول کر لیا، مجھے معافی عطا فرما دیں، مجھے معاف کر دیں، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی نگاہ رکھتے تھے، اسے رب کریم نے وہ بصارت عطا فرمائی تھی، دیکھ لیا، فرمایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے کہ وہ سیب دریا کے اندر بہتا ہوا پتہ نہیں کب سے چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر خوف خدا اتنا ہے کہ اس کی معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر فرمایا تو اس عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ایک شرط پر میں تجھے معافی دوں گا، 12 سال یہاں باغ کے اندر تو نوکری کر، پھر تجھے معافی دی جائے گی۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے حضور پھر معافی مل جائے گی نا؟ فرمایا کہ پھر معافی ہم دے دیں گے، معافی ہم آپ کو دے دیں گے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ 12 سال آپ اس کی نوکری کرتے رہے، اس باغ کے اندر مالی کا کام کرنا شروع کر دیا، صرف ایک معافی مانگنے کے لیے۔ اس موجود کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، نیک صالح ولی ہیں، لیکن ان کی زندگی توبہ سے پہلے کچھ یعنی اس قدر تھی کہ آپ ڈکیٹیاں کیا کرتے تھے، پہلے آپ ڈکیٹ تھے، لیکن رب کریم نے ہدایت عطا فرمائی، توبہ طیب ہوئے، توبہ طیب ہونے کے بعد لوگوں کے دروازے پر جا کے معافی مانگی کہ مجھے معافی عطا کر دیں، میں نے رب کے حضور یعنی کہ توبہ قبول کر لی ہے۔ کسی نے ویسے معاف کر دیا، کسی نے ڈر کی وجہ سے معاف کر دیا، لیکن ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں تمہیں معافی نہیں دیتا، 12 سال تو میری نوکری کر، یہاں پر خدمت کر، پھر تجھے معافی دوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 12 سال نوکری کرنے کے بعد پھر تو مجھے معافی دے گا نا؟ فرمایا کہ ہاں 12 سال کے بعد تجھے معافی عطا کروں گا، معافی دے گا یعنی تجھے معاف کر دوں گا، تو نوکری کر میری۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 12 سال نوکری کی، 12 سال گزرنے کے بعد اس یہودی نے مجھے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر جا، وہاں پر ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ لے کر میرے پاس آ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب اس مقام پر اس جگہ پر مجھے یہودی نے بتایا، میں وہاں پر پہنچا، پتھروں کو ہٹایا، ایک تھیلی وہاں سے نکلی، میں لے کر وہاں پر پہنچا۔ فرماتے ہیں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے کھولوں، لیکن میں نے اسے کھولا نہیں، کیونکہ 12 سال پہلے بھی ہو چکے ہیں جو میں معافی مانگ رہا ہوں، اب یہ دوسرا جرم نہ ہو جائے، پھر مجھے 12 سال اور یعنی کہ لگ جائیں۔ فرمایا کہ میں نے اس تھیلی کو نہیں کھولا، اس تھیلی کو لے کر میں اس یہودی کے سامنے آ کر رکھی، جب یہودی نے کھولا نا، کھولنے کے بعد اس کو اونڈیلا زمین کی طرف، اس میں سے سونے کے ٹکڑے نکلے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سونے کے ٹکڑے نکلنے کے بعد وہ یہودی خود میرے قدموں میں بیٹھا، فرمایا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھیں، میں بھی اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ہنس پڑا، میں نے کہا کہ یار میں تو اپنی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن تو خود کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا، میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہودی کہنے لگا کہ میں نے اس تھیلی کے اندر مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے، اور میں نے تورات کی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ جو محمدی شخص نبی کریم علیہ السلام کی امت کا بندہ سچے دل سے توبہ کرے، جس چیز کو ہاتھ لگائے گا رب کریم سونے کا بنا دے۔ فرماتے ہیں میں صرف تجھے یعنی کہ چیک کر رہا تھا کہ تو نے توبہ پکی کی ہے یا کچی کی ہے، صرف میں آزما رہا تھا۔ اے فضیل
لیکن تو نے توبہ پکی کی ہے، اب دیکھ میں نے مٹی کے ٹھیلے رکھے تھے، اس کے اندر رب کریم نے سونا نازل فرما دیا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے جب معافی طلب کی، کرنے کے بعد 12 سال گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی فرمائے کہ ہاں تجھے معافی دیتا ہوں، لیکن ایک شرط اور ہے، ایک شرط تم اور اس کو پورا کرو، 2 سال میرے پاس رہو، اس کے بعد پھر آپ یہاں سے چلے جانا، آپ کو معافی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو شرط ہے مجھے بتائیں۔ تو حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، ان کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ تو آپ کے والد محترم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، میں آپ کی شرط کو قبول کرتا ہوں، میں اس سے نکاح کرتا ہوں، پھر مجھے معافی مل جائے گی نا، دے دی جائے گی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد وہ عورت، وہ لڑکی، وہ بچی جو تھی، اسے کمرے کے اندر بٹھایا گیا۔ تو آپ کے والد محترم جب کمرے کے اندر داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی ہے کہ فرمایا کہ جب میں نے اپنی نگاہ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، میں واپس یعنی کہ دروازے سے باہر نکل آیا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، پھر آپ نے مصلی بچھا دیا، وہیں رب کی بندگی کرنا شروع کر دی۔ فرمایا کہ مالک پہلے بھی 12 سال ہو چکے ہیں، میں ایک معافی کے لیے 12 سال مجھے لگ گئے ہیں ایک معافی مانگنے کے لیے، اب یہ دوسرا گناہ مجھ سے سرزد ہونے لگا کہ میں نے کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ کی ہے، باری تعالیٰ مجھے معافی عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، یہ بندہ بڑا ہی دیوانہ ہے، رب کا بڑا ہی برگزیدہ بندہ ہے، پیارا بندہ ہے کہ اس قدر انہوں نے مصلی بچھا دیا حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ حضور آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نبینا ہے، بہری ہے، معذور ہے، لیکن یہ تو صحیح سلامت ہے، پہلے بھی یہ گناہ کی میں معافی طلب کر رہا ہوں، لیکن آگے پھر مجھ سے گناہ سرزد ہونے لگا تھا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں سے نبینا سے مراد یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنی آنکھ سے غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ نبینا ہے، اور اپنے کانوں سے کسی غیر محرم آواز کو نہیں سنا۔ فرمایا کہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ آخری ہے، اور معذور اس لیے کہا کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ کسی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے، اور اپنے قدم سے کبھی اس دہلیز کے باہر اس کا قدم گیا بھی نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ کہا تھا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم اسی وقت رب کی بارگاہ کے اندر سجدے کے اندر گر پڑے اور رب کا شکر ادا فرمایا کہ اے مالک تو نے یہ بھی بڑا امتحان دیا کہ مجھے اس امتحان کے اندر بھی پاس عطا فرما دیا۔ رب کے کیسے پیارے بندے تھے کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے جو انہوں نے یہ ہمارے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ اگر ہم اولیاء اللہ کی زندگی پر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، اس میں سے جو کچھ، کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں درس دیا، ہمیں وہ زندگی کے طور طریقے سکھائے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق سکھائے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب عزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔